السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک شخص کو اس کا اپنا سگا بھائی قید میں ڈال دے، اور قید بھی ایسی کہ سالوں پر محیط ہو؟ جی ہاں، تاریخ میں ایسا کرنا ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوا، اور بھائی کو قید میں ڈالنا باقاعدہ قانون کا حصہ تھا، اور یہ قانون تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کئی سلطان ایسے آئے ہیں جنہوں نے سال ہر سال قید کاٹی اور اپنے بھائی کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قید کاٹنے کی وجہ کیا تھی؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے 40 سال سے زائد قید کاٹی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ جہاں اپنی فتوحات اور عظیم ترین سلطنت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، میں اس سلطنت کے اندر کئی کربناک واقعات اور دل کو دہلا دینے والے قانون بھی ملتے ہیں، اور ایسا قانون کہ جس میں سلطان اپنے ہی بھائی کو قید تنہائی میں ڈال دیتا تھا، اور بعض دفعہ یہ قید کئی برس پر محیط ہوتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو ان کے اپنے ہی بھائی نے سلطان بننے کے بعد قید میں ڈال دیا تھا۔ ویسے تو اس میں کئی نام ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ان 5 سلطانوں کا ذکر کریں گے جن کی قید کی مدت 40 سال سے بھی زیادہ رہی اور بعد ازاں تھوڑا سا عرصہ حکومت کرنے کے لیے ملا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ قید تنہائی کا تاریخی پس منظر۔ ناظرین، پہل عثمانی نظام حکومت کے ایک بنیادی اصول برادر کشی تھا، یعنی بادشاہ بننے والا خلیفہ اپنے تمام بھائیوں کو قانونی طور پر قتل کروا سکتا تھا تاکہ اس کی حکومت کے خلاف سازشوں کا امکان ختم ہو جائے۔ اس کے بعد محمد سوم کی چہیتی خواتین کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ سلطان کی وفات کے بعد ان کے بچوں سے بھی یہی شروع کیا جائے گا۔ چنانچہ حرم سرا میں کچھ توڑ جوڑ کے بعد ایک نیا اصول واضح کیا گیا۔ وہ اصول یہ تھا کہ ہر بادشاہ حکومت سنبھالتے ہی اپنے اگلے ممکنہ امیدوار یا ولی عہد کو قید تنہائی میں ڈال دے گا۔ اسے کسی شخص سے میل جول کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کی سازش کا امکان باقی نہ رہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں پہلا نام سلطان احمد ثانی کا آتا ہے۔ سلطان احمد ثانی سلطان ابراہیم اول کے صاحبزادے تھے۔ یہ 25 فروری 1643 میں پیدا ہوئے اور 6 فروری 1695 کو فوت ہوئے۔ یہ 1691 سے 1695 تک یعنی محض 5 سال سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا رہے اور ان کی قید کی مدت 43 برس تھی۔ احمد ثانی اپنے بھائی سلطان سلیمانی کی جگہ تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے مصطفیٰ کوپریلی کو بطور صدر اعظم انتخاب ان کے مختصر دور کا بہترین انتخاب گردانا جاتا ہے۔ نمبر 2، عبدالحمید اول۔ ناظرین، عبدالحمید اول 20 مارچ 1725 کو پیدا ہوئے اور 7 اپریل 1789 کو فوت ہوئے تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 27ویں سلطان تھے۔ وہ سلطان احمد ثالث کے صاحبزادے تھے اور اپنے بھائی مصطفیٰ ثالث کے بعد 21 جنوری 1774 کو تخت سلطنت پر بیٹھے۔ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر 49 سال تھی، جبکہ اس سے قبل انہوں نے ابتدائی زندگی کے 43 سال قید میں گزارے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی، جنہوں نے عبدالحمید کو تاریخ اور خطاطی کے علوم سکھائے۔ حرم کی مقید زندگی گزارنے کے باعث عبدالحمید ریاستی معاملات پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتے تھے اور اس طرح مشیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ عبدالحمید اول کو سب سے زیادہ رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، محمد حمص یا محمد پنجم۔ ناظرین، محمد پنجم 27 اپریل 1909 سے 3 جولائی 1918 تک خلافت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ یہ جب تخت نشین ہوئے تو ان کی عمر 64 برس تھی، جبکہ تخت نشینی سے قبل ان کی قید کی مدت 48 برس تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرمانروا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3
یہ 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام صوفیہ تھا۔ انہوں نے 5 شادیاں کی۔ نمبر 4، عبد الحمید ثانی۔ عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرمانروا تھے۔ وہ 21 یا 22 ستمبر کو 1842 میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ عبد الحمید ثانی شاعر بھی تھے اور لاشر ہومس کے بڑے قدردان تھے۔ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر 54 برس تھی، جبکہ تخت نشینی سے قبل ان کی قید کی مدت 46 سال تھی۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے تھے۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری اور ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید مکتبہ قانون کے ساتھ ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس ریگولیشن کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ یہ 76 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ نمبر 5، محمد ششم۔ ناظرین، محمد ششم 14 جنوری 1861 میں پیدا ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرمانروا تھے، جو اپنے بھائی محمد پنجم کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 57.5 سال تھی اور تخت نشینی سے قبل قید کی مدت 57 سال تھی۔ محمد ششم کا انتقال 16 مئی 1926 کو اٹلی میں ہوا اور انہیں دمشق کی تقیہ سلیمانی میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے تقریباً 8 سال تک حکومت کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔